الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش کا، آپ کی تشریف آوری کا یہ مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں اندھیرا تھا، ظلمتیں تھیں، تاریکیاں تھیں، ظلم تھا، ستم تھا، جھگڑے تھے، لڑائیاں تھیں، نفرتیں تھیں۔ اللہ کی زمین پر گناہوں کی وجہ سے تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ظلمتیں چھٹ گئی، منتشر ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری صبح صادق کے وقت ہوئی۔ صبح ہے صادق، سچی صبح کے وقت اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ تاریکی ختم ہو گئے، روشنی پھیل آئی، نکل آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے میرے اسلاف کے اعتبار سے، میرے انساب کے اعتبار سے پاکیزہ بنایا ہے اور برگزیدہ بنایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اسلاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی خاندان گزرے ہیں، ان خاندانوں میں کسی سے کبھی کوئی غلط کاری نہیں ہو سکی۔ میرے اللہ نے پاک رکھا، حفاظت فرمائی اور فرمایا میری والدہ آمنہ سے لے کر اماں حوا علیہ السلام تک جتنے بھی ارحام تھے، وہ تمام کے تمام ارحام غلط کاری سے محفوظ رہے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جب میرے رب نے مجھے پیدا کرنا چاہا
اللہ نے انسانوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے نزدیک برگزیدہ افضل ترین ذی شعور 3 مخلوقات ہیں۔ مخلوقات میں مخلوق انسان، مخلوقات میں سے مخلوق جنات، مخلوقات میں سے مخلوق فرشتے۔ میرے رب نے نہ جنات میں سے میرا انتخاب فرمایا، میرے رب نے نہ ہی فرشتوں میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ انسانوں میں، جنات میں، فرشتوں میں افضل ترین مخلوق انسان ہیں، جنہیں فرشتوں سے بھی برتری حاصل ہے، جنات پر بھی فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ تو میرے رب نے مجھے انسانوں میں پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا انسانوں میں سے میرے رب نے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام میں مجھے چنا، اور انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام میں سے میرے رب نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تقریباً 70,000 انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہ آیا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو میرے رب نے ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے اسماعیل کا انتخاب فرمایا میرے لیے، اور پھر اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو قبیلہ سب سے افضل قبیلہ تھا بنو کنانہ، میرے رب نے اس میں میرا چناؤ کیا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کا انتخاب فرمایا، قریش سے ہاشمی خاندان کا انتخاب فرمایا، اور ہاشم سے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے پردادا عبد مناف کا انتخاب فرمایا، اور ان کے بعد ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور ان کے بعد عبد المطلب کا انتخاب فرمایا۔ پھر عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، میرے رب نے ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا عبداللہ کا انتخاب فرمایا، اور عبداللہ سے میرے رب نے مجھے پیدا فرمایا۔ عبداللہ سے اللہ رب العزت نے نور کو میری والدہ آمنہ کی طرف منتقل فرمایا، اور پھر میں اپنی اماں آمنہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بطن اطہر سے میرے رب نے میرے وجود عطا فرمایا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آپ کے پوری کائنات کے پیغمبر آخر الزماں رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ بات ارشاد فرما رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا نور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب نے نہ آدم کو پیدا کیا، نہ نوح کو پیدا کیا، انبیاء میں سے کسی کی روح کو پیدا نہ فرمایا، انسانوں میں سے کسی انسان کے روح کو پیدا نہ فرمایا، سب سے پہلے میرے رب نے میرے نور کو پیدا فرمایا، نبوت کا نور میرے رب نے سب سے پہلے اسے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد باقی انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور انسانوں کی روح کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمتیں تھیں، بڑی ہی رفعتیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا نور نسل در نسل، خاندان در خاندان چلا آیا ہے،
اور جس جس خاندان سے آپ کا نور چلا آیا ہے اس خاندان کے لوگوں نے کبھی غلط کاری نہ کی، نہ عورتوں نے نہ مردوں نے۔ فرمایا جس وقت عبد مناف جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ان کے بیٹے ہاشم تھے، فرمایا کہ میرے پردادا ہاشم جو تھے میرا نور ان کی پیشانی سے چمکا کرتا تھا، جب کبھی وہ سورج کی روشنی میں آیا کرتے تو ان کی پیشانی یوں چمکا کرتی تھی جس طرح سورج کی کرنیں بکھرتی ہیں صبح کے وقت، اور ان کا حسن اس قدر تھا کہ دیکھنے والے کو بھا جایا کرتا تھا۔ تو آپ کسی سفر کے غرض سے روم کی طرف گئے تو ہرقل روم کا جو بادشاہ تھا ان کے آپ پر نظر پڑی، آپ کے حسن کو دیکھ کر، آپ کے جمال کو دیکھ کر روم کا بادشاہ کہنے لگا میری چاہت یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کروں، اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کروں کہ جس کا حسن اس قدر ہے اور جو اس قدر حسین ہے کہ عورتیں اسے دیکھنے کے لیے جو ہے بےتاب رہتی ہیں، مرد اسے دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، تو اس قدر حسین ہے۔ میری چاہت یہ ہے کہ دنیا کے حسین ترین انسان سے میری بیٹی کا نکاح ہو۔ لیکن حضرت ہاشم نے کہا کہ دیکھیے میں اپنے خاندان کی مشاورت کے بغیر میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں۔ چنانچہ حضرت ہاشم کا نکاح ارم میں ہوا، خاندان میں ہوا، تو اللہ رب العزت نے خاندان میں وہ ان کے نور کو عبد المطلب کی طرف منتقل فرمایا، اور عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کی طرف منتقل فرمایا۔ حضرت عبداللہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، تو آپ جو ہے آپ کا نور جب تک آپ کے والد کے اس پیشانی پر تھا وہ نور اس قدر چمکتا تھا کہ روشن چہرہ تھا۔ 200 عورتوں نے حضرت عبداللہ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، صرف اس نور کو دیکھ کر۔ اور وہ 200 عورتیں کیسی تھیں؟ جو تورات کی عالمہ، انجیل کی عالمہ، زبور کی عالمہ، آسمانی کتابوں کے علم رکھنے والی 200 خواتین کی یہ چاہت تھی کہ حضرت عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ اور وہ چاہت کیوں تھی کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو نور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، کہ یہ نبی کا اعزاز پیدائش کا ہمیں ملے۔ 200 عورتوں میں سے ہر عورت کی یہ چاہت تھی کہ نبی کی پیدائش کا اعزاز مجھے ملے۔ لیکن حضرت عبداللہ جب ایک سفر پر گئے، ایک عورت تھی، اس کا نام تھا عاتقہ، وہ عورت تھی، اس نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں اپنے بڑوں کی مشاورت کے بغیر یہ کہا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن وقت گزرا، ان سے کوئی بات نہ کر سکے، فیصلہ نہ کر سکے، تو حضرت آمنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ پھر دوبارہ گزر ہوا تو اسی عورت سے ملاقات ہوئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے عبداللہ، آپ شاید آپ کے دل میں یہ بات آئی ہو میں ایک آوارہ قسم کی عورت ہوں، میں ایک آوارہ قسم کی عورت ہوں۔ اے عبداللہ، مجھے تورات کا علم ہے، میرے پاس انجیل کا علم ہے، میرے پاس زبور کا علم ہے، آسمانی کتابوں کی میں عالمہ ہوں، آج تک میں نے کبھی کوئی برائی نہ کی، لیکن میں نے جو تجھے نکاح کا پیغام دیا وہ میں نے آپ کی پیشانی میں جو نور دیکھا تھا، آپ کے چہرے میں جو چمک دیکھی تھی، اس چمک کی وجہ سے میں نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ لیکن میں اب دیکھ رہی ہوں، لگتا یوں ہے کہ آپ نے کسی سے نکاح کر لیا ہے اور وہ نور اس عورت میں منتقل ہو چکا ہے، لہٰذا اب اگر آپ چاہیں گی بھی تو میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، اگر آپ چاہیں گے بھی تو میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ اور وہ خاتون جن کی چاہت حضرت عبداللہ سے نکاح کی تھی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن 200 عورتیں اس غم سے مر گئی کہ ہائے ہائے، ہمارے بدنوں سے اللہ کے رسول کی پیدائش کیوں نہ ہو سکی، ہمیں یہ اعزاز کیوں نہ مل سکا جو اعزاز حضرت آمنہ کو ملا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت آمنہ جو ہے آپ کے بطن اطہر سے ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے سجدے میں گرے اور پھر کلمہ شہادت کی انگلی کو آسمان پر اٹھا کر کلمہ پڑھا ہے، رب کی توحید کی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔
تو میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ آپ کا نام احمد بھی تھا، آپ کا نام محمد بھی تھا، آپ کا نام احمد رب نے رکھا، آپ کا نام محمد لوگوں نے رکھا، انسانوں نے رکھا، کائنات کے لوگوں نے رکھا۔ احمد کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ رب کی تعریف کرنے والے تھے۔ محمد کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہر شخص نے، جس کی بھی نظریں پڑی ہیں، آپ کی تعریف کی ہے۔ تو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔